بہت سا اعتراض جو ہوتا ہے نا وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے چلیں اگر آپ نے حجاب کرنا ہے تو آپ پہن لیں کوئی رنگین قسم کا حجاب اور لباس کوئی عبایا لے لیں جو کہ بڑا خوبصورت بھی ہو اور پھر بھی اٹریکٹیو ہو. تو کہتے ہیں تو پہلی تو یہ بات کہ یہ کون سا پردہ ہے جو کہ مزید اٹریکٹ کر رہا ہے. پھر دوسرا اعتراض جو آتا ہے وہ یہ کہ مسالک کے اندر کچھ میں نقاب ہے کچھ میں نقاب نہیں ہے. تو جب ہمارے اندر اپنے مسائل ہیں تو دوسروں کو ٹھیک کرنا یا دوسروں کو اینتھیزیا کہنا کہاں تک جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں جو آپ نے ابھی بات کی اور مولانا صاحب نے بھی بات کی, ہمیں میں خود 1 ہفتہ ہو گیا 10 دن ہو گئے کہ جب سے میلاد کا وہ شروع ہوا کوئی حور لے آیا وہ ایک ملتان میں ایک اس میں کوئی جو ٹی وی ہمارے بتا رہے ہوتے ہیں جو میلاد ہماری خواتین کی دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. میں نے پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کو فون کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نا کونسل بھی اور پارلیمنٹ بھی اور علماء بھی ممبر و محراب بھی اگر ان چیزوں کے اوپر آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے, کبھی کیک کٹ رہے ہیں کبھی جلوس نکل رہے ہیں, وہ ساری خرافات ہو رہی ہیں جن کے ختم کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, اور آج پھر وہ انہی کو وہ سامنے کر کے ہم پروموٹ کر رہے ہیں این مذہب کے نام پر. انہوں نے پھر کہا آپ نے بڑی صحیح توجہ دلائی ہے, اور میں نے کہا اس کے اوپر سزا رکھیں کہ جو حور لے کے آئے ہیں, جو پرسوں ترسوں کوئی ڈھول کے ساتھ جنازہ لے کے گیا ہے, تو یہ علماء کو ہی چاہیے. اچھا جو لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے حوروں کے قد اور جسم اور ستر لباس اور باریکی ایکسپلین کرتے ہیں ان کے بارے میں نہیں آپ نے ایسا سے کچھ کہا؟ وہ بھی بالکل غلط ہے کہ آپ نا سیکشولائزیشن کریں اپنی گفتگوؤں میں. تو یہ سارا کا سارا نزلہ آپ کا کپتان پہ ہی کرتا ہے اگر وہ کہہ دے کہ لباس جو ہے. ہم نے علماء کے گھرانے میں پرورش پائی ہے. میں نے ساری عمر اپنے نانا جان, اپنے دادا جان, اپنے والد محترم, میرے تایا سارے, ہم نے کبھی ان کے منہ سے کوئی ناشائستہ نازیبا الفاظ بھی تقریروں میں گھروں میں ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی اس طرح کی گفتگو کی ہو. میں کہاں سے لے کر وہ سارے نانے دادے اس لیے نہیں میں آپ کو ہمارے علماء کا بھی فرض ہے اور ہمارے انٹلیکچوئلز کا بھی فرض ہے اور ہماری ماؤں کا فرض ہے کہ وہ ایسی اولاد کی تربیت کریں کہ وہ آگے سے گفتگو یہ حیا جو ہے نا جی یہ حجاب, یہ میں نے آپ کو بتایا نا بیونڈ اٹائرز اینڈ فارمز, ہمارا ایک سلوگن بھی ہے حجاب بیونڈ اٹائرز اینڈ فارم. آپ ایک اٹائر کی وجہ سے اور جو ابھی آپ نے کہا کوئی چہرہ ڈھکتا ہے کوئی نہیں ڈھکتا, وہ میں تو اب سب کو کہتی ہوں کہ ماسک نے آپ کے سب کے عورتوں کے تو کیا مردوں کے بھی چہرے ڈھانک ہی دیے ہیں نا. پھر جو وہ ہمیں کہتے تھے کہ جی نقاب نہیں ہے اور نقاب میں کمیونیکیشن نہیں ہوتی, یہ تو سارا نل اینڈ وائڈ ہو گیا. وہ تو ماسک نے اللہ تعالیٰ نے کورونا کی وجہ سے آپ کو سارا فتویٰ دینا پڑا تھا نا خانہ کعبہ میں کہ طواف کرتے ہوئے ماسک جو پہن رہے اس پہ خاص طور پہ فتویٰ آیا تھا ورنہ وہ نہیں ہو سکتا تھا. حضور یہ فرما دیجئے مجھے کہ جب یہ برق لباس جو پہنے جاتی ہیں اور حجاب کے نام پہ تو ان کو آپ قبول کر لیں گے کیونکہ حجاب تو ہے, لیکن اب یہ جو ہے نا یہ اس میں اب آپ کہیں کہ ایستھیٹکس بھی کم کر لیں. جی نہیں ایستھیٹک میں اب آپ کو بات بتاؤں, یہ چیزیں صرف جب طے ہوتی ہیں, مثال کے طور پر اگر میں نے طے کر لیا کہ میری ٹاپ پریورٹی آخرت ہے, یہ دنیا نہیں ہے. اچھا تقویٰ تو اسی کا نام ہے نا, تقوی کا مطلب ہے کہ دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنی ہے اور اس کے مختلف درجات ہیں, ان درجات پہ آپ نے سفر کرنا. لیکن اب یہ دیکھیں نہیں اس کے بعد میں ابھی آپ کو یہ بات لباس وغیرہ کا اس حد تک بھی تعلق نہیں ہے لوگوں کا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کا تقویٰ جب آتا ہے جب آپ نے یہ بات کر دی نا دل کا تقویٰ, تو اسی بات کو تو وہ سارے لوگ لے کر بازار میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنے دل میں تقویٰ پیدا کریں, ہمارے لباس پہ نہ نظر کریں. جی اپنے دل میں اس کی انٹرپریٹیشن یہ آ گئی نا. لیکن یہ ہے کہ یہ کیسے میں پہلے اپنی پھر بات پہ آ جاؤں گا. حب و شہوات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے جذبے جب آپ کے اندر بے مہار ہو جائیں تو پھر آپ ان کو قابو نہیں کر پاتے. پھر آپ کو جو الٹیمیٹ گول ہے آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی واضح نہیں, پھر عمل کی راہ بھی جو ہے وہ صحیح استوار نہیں ہوتی.
ٹھیک. جب آپ کا مقصد حیات ہی واضح نہ ہو, ٹھیک ہے, واضح نہ ہو تو پرائورٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ آپ ایک جملہ کہیے گا بس. دیکھیں, دنیا کے سب سے پاکیزہ مردوں کو دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ان کے دل سب سے پاکیزہ تھے, ان کی نظریں سب سے پاکیزہ تھیں, لیکن قرآن کریم میں جب احکام آئے تو اسی سب سے زیادہ پاکیزہ معاشرے میں احکام دیے گئے. ہم آج کیسے کہہ سکتے ہیں